بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی فل سٹوری۔ اے نبی علیہ السلام، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ بے شک وہ مخلص تھے اور رسول و پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے پکارا، اور ہم نے ان کو قرب و تعلق کی بنیاد پر سرگوشی کے لیے قریب کیا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کی بھائی ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس میں متفرق مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر فرمایا ہے، کہیں تفصیل سے تو کہیں اختصار سے۔ تلک آیات الکتاب المبین القصص، یہ کتاب روشن کی آیاتیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ میں بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے اور ان کی پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کرے اور ملک میں ان کو قدرت دے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے تو فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ بتاتے ہیں، یعنی ایسی سچائی کے ساتھ گویا کہ آپ خود اس معاملے کا مشاہدہ اور معائنہ فرما رہے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ فرعون زمین پر سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا تھا اور اہل زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی اللہ کی زمین پر ظلم اور ستم اور سرکشی، فساد اور فتنے برپا کر رکھے تھے، اور دنیاوی زندگی کو اپنا مقصود نظر بنا لیا تھا، اور پروردگار اعلیٰ کی فرمانبرداری سے منہ موڑ کر اور اس کے بندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ مخالف جماعت کو تو ظلم و جبر کی چکی میں پیستا، ان کو کمزور کرتا، اور یہ مظلوم افراد بنی اسرائیل کے تھے جو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اس وقت روئے زمین پر اللہ کے نزدیک یہی بہتر جماعت تھی، لیکن بدقسمتی سے ان پر یہ ظالم، غاصب، فاسق، فاجر، کافر بادشاہ بن کر مسلط ہو گیا۔ ان سے اپنی پوجا پاٹ کرواتا اور ان کو انتہائی پست اور گٹھیا کاموں میں لگاتا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ان کو نومولود بیٹوں کو بھی بے دردی سے ذبح کروا دیتا تھا، اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ فرعون بڑا ہی ظالم و مفسد انسان تھا، اور اس ظلم و ستم اور قتل ناحق پر اس چیز نے ابھارا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپس میں یہ عظیم خبر و بشارت مشہور تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو کر فرعون مصر کا تختہ الٹے گا اور پھر مصر کی حکومت بنی اسرائیل کے پاس آئے گی، تو وہ ان کی بے حکمی کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھا۔ تب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی یہ خوشخبری پھیلی ہوئی تھی کہ آگے چل کر فرعونوں کا سلسلہ انہی کا ایک فرد ختم کرے گا۔ پھر یہ خبر اس فرعون مصر کو اس کے درباریوں کی توسط سے پہنچی، تو اس نے پوری طور پر یہ قانون جاری کر دیا کہ صرف بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ خیال رہے کہ کوئی بھی احتیاطی اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ خیال رہے کہ کوئی بھی احتیاط اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔